اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 7۔ راجکماری کمار دیوی سے پنڈت اودھیمل نے آئبا کے متعلق اس کے بھائی رام دیو کی بات بتائی تھی کہ رام دیو نے کہا تھا کہ اگر آئبا ہمارے دھرم میں آ جائے تو اس کی معافی کے لیے یہ پہلی شرط ہے، اور آئبا نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، جو میری بہن ہی کی نہیں، اس کے ساتھ جو اس کا رشتہ جوڑا گیا تھا اس کی بھی توہین ہوئی ہے۔ دوسری شرط یہ لگائی تھی کہ اگر وہ راجکماری سے معافی مانگ لے تب بھی اس کی گلو خلاصی کرا دی جائے گی۔ اودھیمل کے خاموش ہونے پر کمار دیوی نے بے حد خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر کمار دیوی نے پنڈت سے کہا، پنڈت جی، دونوں شرطیں بہت اچھی ہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں میرے بھائی رام دیو نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے۔ جہاں تک پہلی شرط کا تعلق ہے تو وہ آئبا کے لیے آسان ہے۔ میں نے اسے اپنے دھرم میں لانے کی بڑی کوشش کی، اپنے دھرم کی کتابیں اس کو پڑھنے کے لیے دیں، اس لیے کہ یہ خاصا پڑھا لکھا ہے۔ میں کہتی تھی کہ میں نے مختلف علوم حاصل کرنے میں بڑی محنت کی ہے، لیکن ان علوم میں آئبا مجھ سے بھی تیز نکلا۔ میں نے بہت جتن کیے، اپنی کتابیں بھی اسے پڑھنے کے لیے دیں، لیکن یہ اپنے عقیدے میں ٹس سے مس نہیں ہوا، جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ لہٰذا اسے اپنے دھرم میں لانا میں سمجھتی ہوں بالکل ناممکن ہے۔ جہاں تک دوسری شرط کا تعلق ہے، اگر وہ مجھ سے معافی مانگ لے اور وعدہ کرے کہ وہ آئندہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا تو یہاں اسے عزت سے رہنے کا ایک موقع دیا جائے گا، لیکن اسے یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ ساتھ ہی اس کے ساتھ جو میری نسبت اور منگنی ہے وہ بحال نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اب میں اسے اپنے قابل نہیں سمجھتی۔ جس شخص نے ایک بار میری نسبت، میری ذات اور میرے ساتھ اپنے رابطے اور تعلق کو دھوکہ دیا ہے، اس پر تو میں زندگی بھر بھروسہ اور اعتماد نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس کے ساتھ میں اب کوئی رشتہ نہیں جوڑوں گی۔ معافی مانگ لی تو اسے یہاں رہنے کی آزادی مل سکتی ہے، اس لیے کہ یہ کچھ کاموں میں ایسا طاق ہے کہ اس کی یہاں ضرورت محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی جب خاموش ہوئی تو اودھیمل کہنے لگا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے مل لوں، اس لیے کہ یہ ابھی ابھی راج محل میں داخل ہوا ہے اور اپنے کمروں کی طرف گیا ہے۔ کمار دیوی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں یہیں کھڑی ہوتی ہوں، اندر نہیں جاؤں گی۔ میں نے بھی اس سے آج فیصلہ کن بات کرنی ہے۔ آپ پہلے اس سے مل لیں، جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اس کے بعد جب آپ نکلیں گے تو میں اس سے بات کر لوں گی۔ اودھیمل مسکرایا۔ اس کے بعد وہ ان کمروں کی طرف بڑھا تھا جو کمرے آئبا کی رہائش کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اودھیمل آئبا کے کمرے میں داخل ہوا تو آئبا اس وقت زمین پر لگے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اودھیمل جب اس کے قریب گیا تو مسکراتے ہوئے آئبا کہنے لگا، پنڈت اودھیمل جی، آج میری طرف کیسے آنا ہو گیا؟ اودھیمل آگے بڑھ کر اس کے بستر پر بیٹھ گیا، کہنے لگا، میں تمہاری بہتری اور بھلائی کے لیے آیا ہوں۔ دیکھو میرے پاس وقت تھوڑا ہے، تمہید نہیں باندھوں گا۔ میں تمہارے پاس 2 مطالبات لے کر آیا ہوں، اگر مان جاؤ تو تمہاری گلو خلاصی ہو جائے گی۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے دھرم میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں سے بھاگ کر جو تم نے راجکماری کی اہانت کی ہے، راجکماری سے معافی مانگ لو، جو کچھ ہوا اس پر مٹی پڑ جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اودھیمل رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ کہنے لگا، دیکھو جہاں تک ہمارے دھرم کا تعلق ہے تو اس سے متعلق میں کچھ کہوں گا۔ اودھیمل اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ آئبا بول اٹھا، پنڈت جی، میرے ساتھ مذہبی بحث نہ کرنا۔ جو مذہب تم نے اختیار کر رکھا ہے اسی پر قائم رہو۔ جس راستے پر میں چل رہا ہوں اس سے مجھے ہٹانے کی کوشش نہ کرنا، مجھے اپنے دھرم کی ترغیب نہ دینا۔ ایسا کرو گے تو میں تمہیں وہی جواب دوں گا جو اس سے پہلے میں کمار دیوی کو دے چکا ہوں، اس لیے کہ وہ بھی مجھے اب تک دھرم کی طرف کھینچتی رہی ہے۔ اودھیمل نے غور سے آئبا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم نے راجکماری کو کیا جواب دیا ہے؟ آئبا کہنے لگا، پنڈت جی، میں نے اسے کہا تھا کہ آپ کے ہندو دھرم میں پختگی نہیں ہے، آپ لوگوں کا دھرم ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، جبکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے اصول مرتب کیے وہی چل رہے ہیں، انہی پر کاربند ہیں۔ پنڈت جی، برا نہ مانیے گا، ہندوستان کے لوگ آرائی ہیں اور آریہ خاندان پہلے سے آگ پرست تھے۔ یہاں آنے کے بعد ان کے عقائد ہندوستانی باشندوں سے متاثر ہوئے اور آریہ اپنے ساتھ کچھ نظریات و عقائد لائی تھی جو مقامی مذہب میں شامل ہو گئی۔
چند خدا پرست لوگ مقامی باشندوں ڈراوڈوں کے نظریے کے مطابق بھی ہندوستان میں موجود تھے اور کچھ آریہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوستان میں بہت سے خداؤں کی پوجا ہونے لگی۔ چونکہ آریہ اسی علاقے میں آباد ہو گئی جہاں پہلے ڈراوڈ نسل کے لوگ رہتے تھے، اس لیے فاتح اور حکمران آریاؤں نے ڈراوڈی لوگوں کے عقائد اور رسوم کو اپنے اندر سمو لیا۔ یہاں کی آب و ہوا ان کی زرخیزی، بلند و بالا ہیبت ناک پہاڑوں اور مرعوب کر دینے والے اثرات، طوفان خیز بارشوں، بجلی کی لرزا دینے والی چمک اور پیداوار نے قدیم ہندوستانی باشندوں کے عقائد اور نظریات کو متاثر کر دیا تھا۔ اس لیے انہوں نے تمام طاقتوں کو دیوتاؤں کا درجہ دے دیا تھا۔ ان سے متاثر ہوتے ہوئے ڈراوڈ، جن سے ان کے مفادات اور منافع وابستہ تھے، جن کو وہ لوگ پوجتے تھے، آریاؤں نے بھی ان کے دیوتاؤں کو اپنا لیا تھا۔ ہندوستان میں داخل ہونے والے آریہ صرف یہاں کے قریب ڈراوڈوں سے بھی متاثر نہیں ہوئے، وہ ایرانیوں سے بھی متاثر ہوئے۔ آپ جانتے ہیں ایران میں ایک مشروب کو مقدس جان کر پیا جاتا تھا، خصوصاً مقدس عبادتوں کے موقع پر یہ پیا جاتا تھا۔ دراصل ایک قسم کی بھانگ ہے۔ ہندوستان میں بھی اس کا استعمال پوجا کے طور پر اور مقدس مواقع پر کیا جانے لگا۔ پنڈت جی، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سکندر اعظم جب ان سرزمینوں پر حملہ آور ہوا تھا تو یہاں کا دھرم یونانیوں سے بھی متاثر ہوا۔ یونانی چونکہ سورج کی پوجا پاٹ کرتے تھے، جس سے متاثر ہو کر ہندوستان میں بھی سورج اور آگ کی پرستش ہونے لگی۔ اس بنا پر پنڈت جی، میں یہ کہوں کہ جو مذہب آریہ لے کر ہندوستان میں داخل ہوئے تھے اس پر تو وہ قائم رہے ہی نہیں۔ انہوں نے ڈراوڈوں، ایرانیوں اور یونانیوں اور باقی رسومات اور دیوتاؤں کو بھی اپنے اندر سمو لیا، اور اس طرح یہ مذہب ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ گویا آپ لوگ اپنے دھرم میں تبدیلی کرتے رہے ہیں۔ ایک اور بڑی تبدیلی بھی آپ کے دھرم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ پنڈت جی، برا مت مانیے گا، آپ کے دھرم سے متعلق میں پہلے کچھ نہیں جانتا تھا۔ آپ کی راجکماری نے جو مواد پڑھنے کے لیے مجھے دیا تھا، اس سے مجھے آپ کے دھرم سے متعلق معلومات حاصل ہوئی۔ یہ جو میں نے آپ کے دھرم کے ارتقائی عمل کی چند مثالیں پہلے دی ہیں، ان سب سے بڑھ کر ایک اور مثال بھی ثابت کرتی ہے کہ آپ کے مذہب کے اندر آہستہ آہستہ تبدیلی ہوتی رہی ہے اور یہ ارتقائی منازل طے کرتا رہا ہے۔ پنڈت جی، آپ کے ہاں ایک تناسخ کا عقیدہ ہے جس کے مطابق کوئی انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتا بلکہ دوبارہ جنم لیتا ہے۔ نئے جنم میں اسے کون سا قالب ملتا ہے، اس کا انحصار اس کے اپنے سابقہ اعمال پر ہوتا ہے۔ جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسا ہی اس کا جنم ہوگا۔ اچھے اعمال والا اعلیٰ منصب لوگوں کے جسم کی صورت میں جنم لے سکتا ہے، اور برے اعمال کا مرتکب انسان کسی شودر کے گھر میں پیدا ہو سکتا ہے یا کسی جانور کی شکل میں دوبارہ اس دنیا میں آ سکتا ہے۔ پنڈت جی، آپ کے ہاں اس عقیدے کی ابتدا ایک شخص برہما نے کی تھی۔ اسی نے پہلے یہ اعلان کیا کہ انسان مرنے کے بعد دوسرا جنم لیتا ہے۔ حالانکہ آپ کی مذہبی کتابوں میں، جنہیں آپ وید کہہ کر پکارتے ہیں، انہوں نے اس عقیدے کی نفی کی ہے۔ آپ کی وید کہتی ہے کہ مرنے کے بعد انسانی روح باقی رہتی ہے، وہ فنا نہیں ہوتی اور نہ ہی واپس دنیا میں آتی ہے، جبکہ آپ نے اپنی مذہبی کتاب کا الٹ کر لیا ہے۔ اب آپ کا جو یہ تناسخ کا عقیدہ ہے، اس کے ہندو مت کو کچھ نقصان بھی ہونے لگا ہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ اس عقیدے نے ہندو مذہب کو ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ چونکہ ہر نیک و بد کو جنم جنم کے چکر سے گزرنا پڑتا ہے، جو برے لوگ ہوں گے ان کا جنم جانوروں کی صورت میں ہوگا، اس لیے کہ ہندوؤں کے لیے بھی یہ ممکن نہ رہا کہ وہ جانوروں کو ذبح کریں یا ان کی قربانی کریں، اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد دوسرے جنم میں جانوروں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس طرح اگر وہ جانوروں کو ذبح کرنے لگیں تو اب وہ گویا اپنے آباء و اجداد کو ذبح کر رہے ہیں۔ پنڈت جی، یہ باتیں میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، آپ کی کتابوں میں جو کچھ پڑھا وہی میں بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ لوگ ایک خدا کے علاوہ ان گنت خداؤں اور دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ خیال رکھیے گا، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جس غلام کا ایک مالک ہو وہ اچھا رہے گا یا جس غلام کے ان گنت مالک ہوں وہ سکھی رہے گا؟ پنڈت جی، دنیا کے مختلف مذاہب نے خدا کی جن صفات کو پیش کیا ہے وہ ناقص اور نامکمل تصور کی جاتی ہے۔ اسلامی توحید میں جو خدا کا تصور پیش کیا جاتا ہے وہ قادر مطلق ہے۔ انسانی زندگی پر، خواہ وہ زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی، اس پر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ توحید کا نظریہ انسان کو آزادی اور حریت کا عظیم مقام عطا کرتا ہے۔ تمام کائنات صرف انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے، لیکن جب تک اس کا عقیدہ توحید پر نہیں ہوتا
اس وقت تک وہ سب سے ڈرتا ہی، خوف کھاتا ہی اور کانپتا ہی۔ جن چیزوں کو خدا نے اس کی تابعداری اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہی، وہ خود ان کی تابعداری اور اطاعت کرتا ہی۔ اپنے جیسے انسانوں کو خود اپنا رب بنا لیتا ہی، غلاموں کی طرح اس کے سامنے جھکتا ہی۔ پنڈت جی، ہمارا عقیدہ توحید انسان میں انتہائی درجے کی خودداری اور عزت نفس پیدا کرتا ہے۔ اس عقیدے کو ماننے والا جانتا ہے کہ موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت کا مالک وہی ہے، تمام باقی باتوں کا مالک بھی وہی ہے، اس کے بغیر کوئی با اختیار اور صاحب اقتدار نہیں ہے۔ یہ عقیدہ خدا کے سوا باقی تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے۔ اس کی گردن کسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکتی، اس کا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلتا، اور یہ تمام صفات عقیدہ توحید سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دین کا عقیدہ توحید خودداری اور عزت نفس کے احساس کے ساتھ انسان میں تواضع اور انکساری پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والا جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، اس لیے وہ متکبر نہیں ہوتا، وہ سب کے ساتھ ہمدردی اور محبت اور الفت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ پنڈت جی، اس کے علاوہ عقیدہ توحید سے تمام اقوام کے اتحاد کے لیے ایک مشترکہ رشتے کی بنیاد پڑتی ہے۔ جب تک اقوام عالم کا خدا الگ، آدم الگ، تمام نسلیں الگ رہیں گی تو ان کے اتحاد کا کوئی مرکزی نقطہ نہ ہوگا، تو مساوات انسانی اور عدل کی مضبوطی معاشرتی بنیاد پر نہ استوار ہو سکے گی۔ توحید کی بنیاد پر ایک عالمگیر سیاسی تنظیم کی عمارت قائم ہو سکتی ہے، اور اسی مرکزیت سے اقوام عالم کا انتشار ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، پنڈت جی، برا نہ مانیے گا، آپ کے دھرم میں مجھے اقوام عالم کے اتحاد کا کوئی درس نہیں ملتا۔ میں نے جو آپ کی کتب پڑھیں ان کے مطابق آپ کا دھرم انسان کو ذات پات میں تقسیم کرتا ہے، 4 ذاتوں میں بانٹتا ہے، 3 کو اچھا خیال کرتا ہے، اور آخری ذات جسے آپ شودر کہتے ہیں انہیں انسان کا درجہ بھی نہیں دیتا۔ میں نے آپ کی کتابوں میں ایک جگہ پڑھا، وہاں لکھا تھا شودر لوگ سور اور کتے کی طرح ناپاک ہیں، اس لیے کہ برہمن کو کھانا کھاتے ہوئے ایسی جگہ پر بیٹھنا چاہیے جہاں شودر کی نظر نہ پڑ جائے۔ پنڈت جی، آپ کی مذہبی کتب کہتی ہیں کہ ہمالیہ سے جنوب تک اور ایک مشرقی سمندر سے مغربی سمندر تک کا علاقہ آریہ ورت کہلاتا ہے۔ برہمن و شتری اور ویش ان علاقوں کے حکمران بن کر رہیں، اور شودر معاش کی تنگی محسوس کریں تو جہاں چاہیں چلے جائیں۔ شودر کو ہمیشہ حقیر سمجھنا چاہیے، ان کا نام بھی حقارت ظاہر کرنے والا ہو، جس میں حقارت آمیز لفظ شامل ہوں۔ برہمن کے نام میں طاقت کو ظاہر کرنے والا لفظ اور ویش کے نام میں مال و دولت کو ظاہر کرنے والا لفظ شامل کیا جائے۔ پنڈت جی، آپ کی کتب مزید کہتی ہیں کہ شودر کو مذہب اور عبادت کا درس نہیں دینا چاہیے۔ جو شخص شودر کو مذہب اور عبادت کا درس دیتا ہے وہ شودر کے ساتھ ہی دوزخ کا ایندھن بنے گا، کہ شودر کو اس بات کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی کہ وہ پڑھنے لکھنے کا خیال بھی دل میں لائے۔ اگر کوئی شودر چھپ چھپا کر کہیں وید کو سن لے تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے۔ پنڈت جی، آپ کی مذہبی کتب مزید کہتی ہیں کہ برہمن اور شتریوں کی روحیں ترقی کر کے 2 منزلوں پر گزر چکی ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں ذاتیں 2 جنمی ہیں۔ اس کے خلاف شودر ایک جنما ہے، یعنی اس کی روح ابھی انسانیت کی ایک ہی منزل سے گزری ہے، اور اس لیے شودر کو ذلیل رہنا چاہیے، اور وہ دولت جمع نہیں کر سکتا، خواہ اس کی طاقت کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر شودر کے پاس دولت جمع ہو جائے تو وہ برہمنوں کو نقصان پہنچائے گا۔ پنڈت جی، انسانیت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے آپ کی مذہبی کتب مزید یہ کہتی ہیں کہ شودر صرف ایک بار مہینے میں حجامت بنوائے گا، اور اس کی غذا برہمن کھایا ہوا جھوٹا کھانا ہوگا۔ اگر کوئی شودر اونچی ذات کے برابر بیٹھ جائے تو اس کی کمر آگ سے داغ دیا جائے، اور شودر کی تخلیق برہمن کے لیے کی گئی ہے، اس لیے شودر سے کام لینا چاہیے، خواہ وہ اس کا زر خرید ہو یا نہ ہو۔ اتنا کہنے کے بعد ایبا رکا، کچھ سوچا، پھر بڑی انکساری سے پنڈت اودھیمل کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، پنڈت جی، جو باتیں میں نے کہی ہیں ان کا برا نہ مانیے گا، اس لیے کہ میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا، جو کچھ میں نے کہا آپ سے کہا ہی۔ یہ ساری باتیں آپ کی مذہبی کتب کہتی ہیں، اور میں نے ان سے ہی اقتباسات کیے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے میں آپ کے دھرم سے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا،
یہاں آ کر ہی مجھے آپ کے دھرم سے آگاہی اور جانکاری ہوئی ہے، لہٰذا میری آپ سے التماس ہے کہ آپ برا نہ مانیے گا، اور پھر آپ کو برا ماننا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں یہ باتیں تو آپ کی مذہبی کتب کہتی ہیں، لہٰذا آپ کو تو ایسی باتوں پر فخر ہونا چاہیے۔ اتنا کہنے کے بعد ایبا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اودھے مل بول اٹھا، تم ابھی بچے ہو بالک، ہم جو مختلف دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، بت بنا کر رکھتے ہیں، تو یہ سب خدا کی قربت کا ایک ذریعہ ہیں۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، ان بتوں کے اندر بھی موجود ہے، لہٰذا بتوں سے مانگنا عیب نہیں ہے۔ جب ہر چیز کے اندر خدا ہے، ہر جگہ خدا موجود ہے، تو پھر جو ہم بت پرستی کرتے ہیں، دیوتاؤں سے مانگتے ہیں، اپنے بتوں سے مانگتے ہیں، تو یہ عقیدہ غلط نہیں ہے۔ اودھے مل کے خاموش ہونے پر ایبا بول اٹھا، پنڈت جی، خدا کے ہر جگہ موجود ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تجسیم رکھتا ہے اور ہر جگہ اس کی نشست ہے، بلکہ اس کے ہر جگہ موجود ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ اسے دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ اگر صرف تمہارے عقیدے ہی کو لے لیا جائے، تم لوگ کہتے ہو کہ ہر چیز میں خدا ہے، لہٰذا اسی نظریے کو آگے رکھتے ہوئے تم لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے ہو، باقی چیزوں کی بھی پرستش کرتے ہو، مثلاً آگ وغیرہ اور اجسام فلکی کی۔ پنڈت جی، اس کائنات میں بہت سی گندی چیزیں بھی ہیں، غلاظتیں بھی ہیں، اگر آپ کے نظریے کو سامنے رکھا جائے تو پھر تو اس غلاظت اور گندگی کی بھی پوجا پاٹ کی جا سکتی ہے، یا اس سے بھی مانگا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بقول آپ کے ہر چیز میں خدا ہے۔ پنڈت جی، دھرم کی بحث چھوڑیے، آپ اپنے دھرم پر رہیے، مجھے اپنے دین پر رہنے دیجیے، نہ میں اپنے آپ کو آپ کے دین میں لانے کی گستاخی کرتا ہوں اور نہ آپ میرے دین کو چھیڑیے گا۔ رہا آپ کا دوسرا سوال، مجھے راجکماری کمار دیوی سے معافی مانگ لینی چاہیے، تو میں اس سے معافی کیوں مانگوں؟ میں نے کیا جرم کیا تھا؟ اگر میں یہاں سے بھاگا تو میں اس کا زرخرید غلام تو نہ تھا کہ میں نے یہاں سے بھاگ کر غلطی کی اور گناہ کا مرتکب ہوا۔ آپ دو باتیں لے کر آئے تھے، دھرم کی طرف مجھے بلانا چاہتے تھے، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ نہ آپ میرے دھرم کو چھیڑیے نہ میں آپ کے دھرم کو چھیڑوں گا۔ آپ کا دوسرا مطالبہ راجکماری کمار دیوی سے معافی مانگنا تھا، میں اس سے بھی انکار کرتا ہوں، لہٰذا آپ جا سکتے ہیں۔ اودھے مل جب باہر نکلا تو کمار دیوی بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، فوراً اس کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، کیا کہتا ہے وہ؟ اس پر اودھے مل نے گردن جھکاتے ہوئے انتہائی مایوسی میں کہا، راجکماری، وہ یہاں آ کر بڑا بدبخت ہو گیا ہے، ہماری مذہبی کتابوں سے بھی اسے خوب آگاہی ہے، دین دھرم کے معاملے میں تو اس نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا، الٹا شرمندہ کر دیا، اور وہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس پر غصے اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے راجکماری کمار دیوی کہنے لگی، پنڈت جی، آپ جائیں، میں خود اس سے بات کرتی ہوں۔ اس پر پنڈت اودھے مل وہاں سے چلا گیا، جبکہ کمار دیوی غصے کی حالت میں ایبا کے کمرے میں چلی گئی۔ راجکماری کمار دیوی آہستہ آہستہ ایبا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایبا اسی طرح زمین پر بچھے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب راجکماری کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اس نے کسی قسم کے رد عمل یا تاثر کا اظہار نہیں کیا، بس چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد کمار دیوی آہستہ آہستہ بڑھی، اس کی نگاہیں ایبا پر جمی ہوئی تھیں۔ قریب جا کر وہ رکی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسے مخاطب کرنے میں ایبا نے پہل کر لی تھی۔ راجکماری، میں ایک غلام ہوں اور تم نہر والا کے راجہ بھیم دیو کی بیٹی ہو۔ ایک راجکماری کا راج محل سے نکل کر اس طرح ایک غلام کے کمرے میں تنہا آنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ کمار دیوی، میں غلام ہوں، میرا کچھ نہیں جائے گا، تم راجکماری ہو، تمہاری ذات پر بٹا لگ جائے گا کہ نہر والا کی راجکماری تنہا ایک غلام کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایبا جب خاموش ہوا تو بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے راجکماری کہنے لگی، جب راج محل کا پنڈت اودھے مل تمہارے کمرے میں آیا تھا تو میں باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی، مجھے امید تھی کہ پنڈت اودھے مل تمہیں راہ راست پر لے آئے گا، لیکن تم بھٹکے ہوئے انسان ہو، اور پھر تمہاری یہ گفتگو جو ابھی تم نے مجھ سے کی ہے ایک شودر سے بھی بدتر ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ ملا کر تمہیں اپنے جیون کا ساتھی بنا کر شتریوں کی صف میں کھڑا کرنا چاہتی تھی، میں تمہیں بلندی کی طرف لے جانا چاہتی تھی، لیکن تم گرد و غبار کی طرح پستی کی طرف گئے ہو۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب ایبا کہنے لگا، بی بی،
ایسی باتوں سے کیا فائدہ؟ انسان ذات برادری میں تقسیم ہو کر نہ کوئی عروج حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ پستی سے گلے ملتا ہے۔ انسان کے اعمال ہیں جو اسے پستی اور عروج عطا کرتے ہیں۔ برہمن، شتری، ویش اور شودروں کی تقسیم اور سربلندی اور پستی کا باعث نہیں بن سکتی۔ ایبا خاموش ہوا، تب پہلے کی نسبت زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، تم ہمارے دھرم اور ہماری ذات برادری کا تمسخر اڑا رہے ہو، توہین کر رہے ہو۔ ایبا کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ کہنے لگا، بی بی، اس سے پہلے بہت سے لوگ تمہارے دھرم، تمہاری ذات برادری کی توہین کر چکے ہیں۔ میں توہین کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ برہمنوں، کھتریوں اور ویشیوں نے جو شودروں کے ساتھ ہندوستان میں سلوک روا رکھا ہے، اس کا اندازہ کرو بی بی، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ شودروں کے ساتھ تم لوگوں نے زرخرید غلاموں سے بھی بدتر سلوک کیا ہے، اور یہ سب مذہبی عقائد کی بنیاد پر ہوتا رہا۔ تمہارے تناسخ کے عقیدے نے شودروں بیچاروں کو بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ انسانی روح کے بارے میں تم لوگوں کا خیال ہے کہ گزشتہ جنموں میں وہ دیوتاؤں، دوسرے انسانوں یا جانوروں کی قالب میں رہ چکے ہیں۔ اس طرح اس وقت جو روح موجود ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی انسانی جسم سے ہو، وہ اس قالب کو عارضی طور پر چھوڑ دے گی تو وہ کسی دوسرے جنم میں منتقل ہو جائے گی۔ اس کا دار و مدار اس کے اعمال پر ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو کسی برہمن یا کسی اچھی ذات کے انسان میں ظاہر ہوگی۔ اگر کسی نے معمولی سی بھی غلطی کی ہو تو اس کے لیے دوسرا جنم بدترین جنم ہو سکتا ہے۔ شودروں کے ساتھ برے سلوک اور مذہب کا یہ تکلیف دہ عقیدہ ہے، اور اس کے رد عمل کے طور پر جانتی ہو بہت سے لوگ ہندو مت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بی بی، تم کہتی ہو کہ میں تمہارے دھرم کے خلاف بول رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں اس سے پہلے تمہارے ہی آدمی تمہارے دھرم کے خلاف بول چکے ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے ہاں ایک شخص گوتم بدھ نے جنم لیا تھا۔ اس نے بدھ کی بنیاد رکھی۔ اس نے انسان کی 4 ذاتوں میں تقسیم کو مسترد کر دیا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مذہب پر کسی پنڈت اور برہمن یا گروہ کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی، اور مذہبی رسوم ادا کرنے کے لیے پنڈت یا برہمن کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ شخص بذات خود تمام مذہبی رسومات ادا کر سکتا ہے۔ ذات پات کے نظم کو اس نے عملاً ختم کر دیا، اور اپنی تعلیمات میں اس نے شودروں کو برابر کا شریک کیا، اور یہ واضح کر دیا کہ مذہبی تعلیمات کا حاصل کرنا اور ان پر عمل پیرا کرنا کسی ایک قوم، گروہ یا ذات کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جو بھی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اسے عمل کے مراحل سے لازمی طور پر گزرنا ہوگا۔ اس نے مساوات انسانی کے نظریے کا پرچار کیا۔ اسی گوتم بدھ کی تعلیمات پر شودروں کو آزادی، عزت اور مساوات کی کرنیں نظر آئیں جو وہ صدیوں سے اس نظام میں پس رہے تھے۔ گوتم کی وجہ سے انہیں سانس لینے کا موقع ملا تھا، اور تمہاری ذات و برادری کی تقسیم ہی کی وجہ سے تمام پست اور نچلے طبقے کے لوگ گوتم بدھ کے گرد جمع ہو گئے اور بدھ مت کی بنیاد ڈالی۔ بی بی، اس طرح یہ جو تم کہتی ہو کہ میں تمہارے دھرم کے خلاف باتیں کرتا ہوں، میں نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، اور پھر جو باتیں میں کر رہا ہوں بی بی، ان کی بھی تم ہی ذمہ دار ہو۔ تم نے مجھے اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے دیں، میں نے ان کا مطالعہ کیا، اور پھر جو کچھ میں نے کہا ہے بی بی، میں نے ان سے ہی پڑھ کر تم سے گفتگو کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو میں تمہارے دین دھرم سے واقف نہیں تھا۔ ایبا جب خاموش ہوا تب کمار دیوی کا غصہ اس کی غضبناکی اپنی انتہا پر تھی۔ پاؤں پٹکتے ہوئے کہنے لگی، تم صرف شودر ہی نہیں بلکہ ایک باغی قسم کے شودر ہو، اور تیرے جیسے باغی کی سزا قتل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس موقع پر ایبا نے بھی جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کسی قدر تلخی میں کمار دیوی کو مخاطب کیا۔ کمار دیوی، اگر میں تمہاری نگاہوں میں واجب القتل ہوں تو پھر اپنا یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لینا۔ ایک بات یاد رکھنا، میرا نام ایبا ہے، میں مسلمان ہوں، موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ جس لمحہ میری موت لکھی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ میرے خیال میں تمہیں ایک شودر کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تمہاری عزت، تمہاری وقت اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ایبا کے ان الفاظ کا کمار دیوی نے اور برا محسوس کیا تھا، لہٰذا وہ بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے ایبا کے کمرے سے چلی گئی۔ اگلے روز شام کے قریب ایبا جب کھانا کھانے کے لیے بھٹیار خانے کی طرف جا رہا تھا تو اچانک عظیم الدین اور غالب خان دونوں اس کے سامنے آ گئے۔ وہ بڑے تعجب سے ایبا کی طرف دیکھنے لگے تھی۔
اس موقع پر ایبا نے انہیں مخاطب کیا، صاحبو، تم مجھے اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو۔ اس پر دونوں مزید اس کے قریب ہوئے۔ پھر عظیم الدین اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم ہمیں نہیں جانتے، لیکن ہم تمہارے متعلق تفصیل سے جانتے ہیں۔ تمہارا نام ایبا ہے، تم کہاں سے آئی ہو یہ تو ہمیں خبر نہیں۔ دیکھو عزیز بچے، میرا نام عظیم الدین ہے، اور یہ جو میرا ساتھی ہے اس کا نام غالب خان ہے۔ ہم دونوں الحمدللہ مسلمان ہیں، سونے کے تاجر ہیں۔ یاد رکھنا، نہروالا میں کچھ سونے کی کانیں ہیں، لہٰذا یہاں سونا سستا ہے، اور یہاں سے خرید کر ہم دوسرے شہروں میں جا کر بیچتے ہیں۔ تاریخ نویسیوں نے نہروالا کے بارے میں لکھا ہے کہ نہروالا کے باشندوں کے حسن و جمال اور زمین کی سرسبزی اور شادابی کا جواب نہیں تھا۔ آب رواں کی کثرت اور دولت کی فراوانی کے لحاظ سے بھی یہ شہر بہت مشہور تھا اور ہندوستان کا بہترین علاقہ شمار کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی جب اس علاقے پر حملہ آور ہوا تھا تو اسے بھی یہ علاقہ بہت پسند آیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ چند سال وہاں قیام کرے، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے اسے واپس غزنی جانا پڑا۔ اس دور میں نہروالا میں سونے کی کان بھی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ خوشحال تھے۔ سونا سستا تھا، تاہم اس وقت نہروالا میں سونے کی کوئی کان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے امتداد زمانے کے ہاتھوں یہ کان معدوم ہو چکی ہو۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عظیم الدین کہہ رہا تھا، دیکھ عزیز ایبا، ہم اکیلے یہاں نہیں آتے۔ شہر کے باہر خانہ بدوشوں کے ایک قبیلے نے پڑاؤ کر رکھا ہے۔ وہ خانہ بدوش قبیلہ بھی مسلمانوں کا ہے، اسے تم نو مسلم کہہ سکتے ہو۔ ہم لوگ یہاں سے سونا خریدتے ہیں۔ خانہ بدوش قبیلے کے لوگ دریا کے کنارے جانے والی بیلچی سے ٹوکریاں اور دوسرا گھریلو سامان بناتے ہیں اور شہر شہر فروخت کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کافی روپیہ پیسہ کما لیتے ہیں۔ تم اس بھٹیار خانے میں کھانا کھانے کے لیے آتے ہو۔ ہم نے جب پہلی بار تجھے یہ زنجیر گھسیٹتے ہوئے ادھر آتے دیکھا تو اس پر بڑا دکھ ہوا، لہٰذا ہم نے تمہارے متعلق تفصیل جانی۔ ہم نے کل بھی تم سے گفتگو کرنا چاہی، لیکن افسوس جس وقت تم بھٹیار خانے سے کھانا کھا کر نکلے ہم چاہتے تھے کہ ہم تم سے ملیں، لیکن اسی وقت پیچھے سے راجکماری آ گئی۔ اس بنا پر ہم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اتنا کہنے کے بعد عظیم الدین رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، دیکھو میرے بھائی، ہم تمہارا زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ تمہارے پاس زیادہ قیام کرنا بھی اچھا نہیں، تمہارے اور ہم دونوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تم یقیناً یہاں سے بھاگنا چاہو گی۔ بولو، اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں یہاں سے نکالنے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ایبا کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، یقیناً میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس سلسلے میں میری مدد کرو تو میں ساری عمر تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ ایبا کا جواب سن کر وہ دونوں خوش ہو گئے تھے۔ اس بار غالب خان بول اٹھا، دیکھو ننھے بھائی، پہلے یہ بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو، کدھر سے آئے ہو، اور ان کے چنگل سے تم کہاں آن پھنسے ہو؟ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ تم نے تیر اندازی کے مقابلے میں حصہ لیا، راجکماری کو مقابلے میں جیتا، پھر یہاں لائے گئے، اور پھر تم نے بھاگنے کی کوشش کی، جس کی بنا پر یہ زنجیر پہنا دی گئی۔ غالب خان کے سوال کے جواب میں ایبا کہنے لگا، صاحبو، میرا تعلق تگین آباد سے ہے۔ یوں جانو میں سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کی ایک اکائی ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے ایبا کو رک جانا پڑا تھا، اس لیے کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عظیم الدین بول پڑا، واہ میرے ننھے بھائی، تم تو بڑے کام کے اور انتہائی اہم شخص نکلے۔ شاید تمہیں ابھی تک پتہ نہ ہوگا کہ سلطان شہاب الدین غوری ملتان پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ قریبی علاقوں کو اس نے نیست و نابود کر دیا ہے۔ ملتان پر قبضہ کرنے کے بعد شہر کا نظم و نسق درست کر دیا ہے، اور اس وقت وہ ملتان ہی میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عظیم الدین رکا، پھر کسی قدر رازداری میں ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ میرے ننھے بھائی، یہ جو بھٹیار خانے کے سامنے کھلا احاطہ ہے، اس میں خانہ بدوش قبیلے کے لوگ یہاں بلچی کی بنی ہوئی ٹوکریاں اور دوسرا گھریلو سامان رکھتے ہیں اور یہیں سے اٹھا اٹھا کر شہر کے مختلف حصوں میں فروخت کرتے رہتے ہیں۔ سامان وہ گدھوں پر لاد کر لاتے ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد تک وہ یہاں رہتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گدھوں پر بیٹھ کر شہر سے باہر اپنے پڑاؤ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عظیم الدین رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، ایبا، مغرب کی نماز کے بعد اگر تم کسی طرح راج محل سے نکل کر اس احاطے میں آ جاؤ
تو ہم تمہیں بڑی آسانی اور حفاظت کے ساتھ شہر سے باہر نکال سکتے ہیں۔ اس احاطے کا دروازہ ہے ہی نہیں، یہ کھلا رہتا ہے اور یہیں ہمارے لوگ سامان رکھتے ہیں۔ اگر تم ایسا کر سکو تو آج مغرب کی نماز کے بعد ہم بڑی بے چینی سے اس احاطے میں انتظار کریں گے۔ اسی احاطے کے اندر ہی ہم اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں۔ عظیم الدین جب خاموش ہوا تب ایبا بڑی ممنونیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے محترم بھائیوں، میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں، اور اب جب کہ سلطان شہاب الدین غوری ملتان فتح کر کے ملتان میں قیام کیے ہوئے ہی تو میری منزل ملتان ہی ہوگی، لیکن میرے پاس کوئی سواری کا اہتمام نہیں، میں ملتان کیسے پہنچوں گا؟ گو راج محل کے استبل میں ایک سے ایک بڑھ کر گھوڑا ہے، لیکن میں وہاں سے گھوڑا حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر میں رات کے وقت چوری چھپے وہاں سے گھوڑا نکالنے کی کوشش کروں گا تب بھی مجھے راج محل کے صدر دروازے سے اس گھوڑے کو نکالنا دشوار ہوگا، کیونکہ صدر دروازے پر ہر وقت پہرا رہتا ہے۔ ایبا جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے عظیم الدین کہنے لگا، تمہیں سواری کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، شہر سے باہر نکلنے کے بعد تمہارے لیے ایک نہیں کئی سواریوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ سنو، رات کے وقت جب تم اس احاطے میں آ جاؤ گی تو ہم تمہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر سے باہر نکال لیں گے، اس سے پہلے ہم تمہاری سواری کا اہتمام کر چکے ہوں گے۔ اپنے خانہ بدوش قبیلے اور شہر کے درمیان ہمارا ایک شخص تمہاری سواری کے لیے گھوڑا لیے کھڑا ہوگا، تم اس پر سوار ہو جانا اور ملتان کی طرف بھاگ جانا۔ اس پر ایبا غور سے عظیم الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پر میرے پاس تو اس گھوڑے کی قیمت ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ اس بار غالب خان بڑی ہمدردی سے بولا، اے عزیز بھائی، لعنت بھیج گھوڑے کی قیمت پر، وہ گھوڑا تمہارا ہوگا۔ آنے والے دنوں میں اگر ہماری تم سے کبھی ملاقات ہوئی تو گھوڑا واپس کر دینا، نہیں تو اپنے پاس ہی رکھ لینا۔ ویسے ہم یہاں چند ہفتے قیام کریں گے، اس کے بعد ہم اچ اور ملتان کا رخ کریں گے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ ملتان کو فتح کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری اچ کے راجہ پر حملہ آور ہوگا۔ غالب خان جب خاموش ہوا تب عظیم الدین پھر بولا اور ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سواری کا تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے لیے بڑا مسئلہ یہ زنجیر ہے جو تمہارے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے، جو تمہیں حرکت نہیں کرنے دے رہی۔ جب تک یہ تمہارے پاؤں میں ہے یہ تمہیں بھاگنے نہیں دے گی۔ عظیم الدین کے ان الفاظ پر ایبا کی گردن بالکل سیدھی ہو گئی، چھاتی تن گئی اور کہنے لگا، میرے محترم بھائیوں، اس زنجیر سے میں جب چاہوں جان چھڑا سکتا ہوں۔ اس زنجیر کی طرف غور سے دیکھو، اس کی کڑیوں میں میری پنڈلی کے قریب قفل لگا ہوا ہے۔ یہ قفل ویسا ہی ہے جیسا کہ گھوڑوں کو جب چرنے کے لیے کھلا چھوڑتے ہیں تو اس کی اگلی دونوں ٹانگوں میں زنجیر ڈال کر قفل لگاتے ہیں۔ اس قفل کے اندر جو چابی لگتی ہے اسے گھمانا پڑتا ہے۔ اس قفل کے اندر ایک کیل ہے، چابی کیل کے اندر جاتی ہے اور کیل کے اندر پیچ ہوتے ہیں۔ پیچوں کی وجہ سے چابی جب گھومتی ہے تو اس پیچ والی کیل کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو قفل کھل جاتا ہے۔ اب اس کے کھولنے کا میرے پاس طریقہ ہے، وہ یہ کہ ایک موٹا دھاگا لے کر اس سوراخ میں ڈال دیا جائے جس میں چابی ڈالی جاتی ہے اور جس کے اندر پیچ دار کیل ہیں۔ دھاگے کو اس سوراخ میں ڈالنے کے بعد اسے خوب بل دیا جائے۔ جب وہ پیچ دار کیل کے اندر کہیں پھنس جائے تب دھاگے کو کھینچا جائے تو تالا کھل جائے گا۔ ایبا کی اس گفتگو سے عظیم الدین ایسا خوش ہوا کہ آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پیشانی چومی اور کہنے لگا، ارے تم کوئی چھوٹی موٹی شے نہیں ہو، تم تو کمال کے آدمی نکلے۔ اچھا اب تم بھٹیار خانے کی طرف جاؤ، ہمیں زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے تھا، کوئی شک بھی کر سکتا ہے۔ ہم یہاں سے ہٹتے ہیں اور بھٹیار خانے کے سامنے جو احاطہ ہے ہم وہاں تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ اب تم جاؤ، جا کر کھانا کھاؤ، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ ایبا ان کی گفتگو سے خوش ہو گیا تھا، دونوں سے سلام کیا اور بھٹیار خانے کی طرف چلا گیا، جبکہ عظیم الدین اور غالب خان دونوں بھٹیار خانے کے سامنے جو احاطہ تھا اس کی طرف ہو لیے تھے۔ سورج ہر شے سے اپنے لمس کی حدت کو سمیٹتا ہوا جب غروب ہو گیا تھا تب رات کا پل دراز ہونے لگا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ تیرگی کے خاموش گونگے لمحوں کی طرح چاروں طرف خاموشیوں کا راج بڑھنے لگا تھا۔ ایسے میں ایبا اپنی بستر سے اٹھا، کمرے کے دروازے پر آیا، دروازے کا پٹ کھولا، راج محل کے کھلے صحن کی طرف دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، چاروں طرف خاموشی اور ویرانی تھی۔ ایک بار اس نے اپنا سر باہر نکال کر دائیں بائیں دیکھا، وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔
اسے بندھی ہوئی زنجیر کو سمیٹتا ہوا آواز پیدا کیے بغیر باہر نکلا۔ دیوار کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا دوسرے کمرے کے اس دروازے کی طرف گیا جو صحن کی دوسری طرف کھلتا تھا۔ جب وہ دروازے کے قریب آیا تو اس نے دیکھا دروازے پر ویسا ہی قفل لگا ہوا تھا جیسا قفل اس کے پاؤں میں پڑی زنجیر میں تھا۔ اس قفل کو وہ شاید پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ بائیں ہاتھ میں اس نے قفل کو پکڑا، اس کے دائیں ہاتھ میں ایک موٹا سا دھاگا تھا۔ اس نے اس قفل کے سوراخ میں ڈالا جس میں قفل کا پیچدار کیل تھا۔ دھاگے کو ڈالنے کے بعد اس نے آگے کے دونوں سرے پکڑ کر انہیں بل دینا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد اب اس نے دھاگے کو اپنی طرف کھینچا تو قفل کھل گیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی، پھر دوسرے کمرے میں گیا، وہ دروازہ جس سے وہ نکلا تھا اسے بھی اندر سے زنجیر لگا دی، پھر وہی دھاگا جس سے اس نے باہر والا قفل کھولا تھا اسی دھاگے سے اس نے اپنے پاؤں سے بندھی زنجیر کا قفل بھی کھول دیا۔ پھر اس کے بستر پر جو 2 تکیے رکھے ہوئے تھی انہیں اس انداز میں بستر کے اوپر شکل دے کر اوپر چادر ڈال دی جس سے یوں لگے کہ بستر پر کوئی سویا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ مزید حرکت میں آیا، جو زنجیر اس کے پاؤں میں بندھی تھی جسے وہ اب اتار چکا تھا اسے بستر کی چادر کے نیچے ڈال کر دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف چلا گیا جسے باہر سے قفل لگا ہوا تھا۔ اس دروازے سے وہ باہر نکلا، جو قفل اس نے وہاں سے کھولا تھا اس نے وہیں لگا دیا۔ ایک بار پھر دائیں بائیں آگے پیچھے اس نے راج محل کے صحن کا جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے بلکہ خاموشی چھائی ہوئی تھی، تب وہ راج محل کی دیوار پھلانت کر باہر کود گیا۔ دیواروں کے ساتھ چپکتا ہوا اندھیرے کے اندر وہ آگے بڑھنے لگا تھا، یہاں تک کہ وہ احاطے کے پاس پہنچ گیا جس کی نشاندہی عظیم الدین اور غالب خان نے کی تھی۔ جب احاطے کے اندر گیا تب ایک دم سے ایک طرف سے عظیم الدین اور غالب خان ایبا کے قریب آئی اور بڑی ہمدردی سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگے، ہمارے عزیز بھائی، تم خوش قسمت ہو، تم یہاں پہنچ گئے ہو اور کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ دیکھو، ہمارے ساتھی جو سامان فروخت ہونے سے بچ گیا ہے وہ سامان کو سمیٹتے ہوئے اب شہر سے باہر نکلتے ہیں۔ اس پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے ایبا کہنے لگا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ دروازے کے محافظ تم لوگوں کی تلاشی لیں اور مجھے پہچان کر پکڑ لیں؟ اس پر عظیم الدین اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، ننھے بھائی، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ شہر میں داخل ہونا اور اس وقت شہر سے باہر نکلنا ہمارا روزمرہ کا کام ہے۔ شہر والوں کو پتہ ہے کہ جو سامان ہمارا فروخت ہونے سے بچ جاتا ہے اسے سمیٹتے ہوئے اور اپنے گدھوں پر لادنے میں کچھ وقت لگتا ہے، اس لیے ہمیں دیر ہو جاتی ہے، اس بنا پر وہ ہمیں روکتے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عظیم الدین نے قریب ہی کھڑے ہوئے ایک گدھے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، اب چپ چاپ اس گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ ایبا جب اس گدھے پر سوار ہوا تب غالب خان نے قریب ہی پڑا ہوا ٹوکرے کا ایک گٹھا اس کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا، اس گٹھے کو تھام کر رکھنا، دروازے سے باہر نکلتے ہوئے تمہیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے، ان ٹوکریوں کے گٹھے پر ہی نگاہ رکھنا اور ہم تمہیں درمیان میں رکھیں گے۔ ہمارے کچھ ساتھی تمہارے آگے اور کچھ ساتھی پیچھے ہوں گے، بیچ میں تم ہوگی، اس طرح کسی کو شک نہیں ہوگا، فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد عظیم الدین اور غالب خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ گدھوں پر سوار ہوئے، جو سامان فروخت ہونے سے بچ گیا تھا وہ انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا۔ اس طرح گدھوں کا وہ کاروان شہر کے غربی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ جب وہ دروازے کے قریب گئے تو گدھوں کے کاروان کو دیکھتے ہی شہر کے محافظوں نے دروازہ کھول دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایبا کے چہرے پر بھی اطمینان پھیل گیا تھا۔ اس نے محافظوں کی طرف نہیں دیکھا، اپنے سامنے جو اس نے ٹوکریوں کا گٹھا پکڑ رکھا تھا اس پر ہی نظریں جمائی رکھیں۔ اس کے علاوہ وہ عظیم الدین اور غالب خان کے بیچ میں تھا، کچھ گدھے آگے اور کچھ پیچھے تھے۔ اس طرح گدھوں کا وہ کاروان بغیر کسی رکاوٹ کے نہروالا کی فصیل کے غربی دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ شہر سے لگ بھگ 2 فرسنگ کے فاصلے پر ان خانہ بدوشوں کا پڑاؤ تھا۔ ابھی وہ پڑاؤ کے نزدیک ہی پہنچے تھے کہ سامنے رات کے اندھیرے میں سیاہ رنگ کا ایک گھوڑا کھڑا تھا، اس پر زین ڈالی ہوئی تھی اور ایک شخص اس کی باک پکڑے کھڑا تھا۔ اس گھوڑے کے پاس جا کر گدھوں کا کاروان رک گیا۔ عظیم الدین اور غالب خان دونوں اپنے گدھوں سے اتر گئے، پھر دونوں ایبا کے پاس آئے۔ ایبا کے گدھے کے سامنے جو ٹوکریوں کا گٹھا تھا وہ پکڑ کر انہوں نے نیچے اتار لیا۔ ایبا کو بھی نیچے اترنے کے لیے کہا۔
ایبا جب نیچے اترا تب عظیم الدین نے اسے مخاطب کر کے کہا، سنو میرے بھائی، یہ سامنے جو سیاہ رنگ کا گھوڑا ہے اس پر سوار ہو جاؤ۔ جس قدر تیزی سے گھوڑے کو بھگا سکتے ہو اسے بھگا کر ملتان کا رخ کر لو۔ لیکن ایک بات میں تم سے کہوں کہ یہاں سے سیدھے ملتان کی طرف نہ جانا، اس شہر سے ہوتے ہوئے ملتان جانا۔ ہو سکتا ہے اس وقت سلطان شہاب الدین غوری ملتان سے نکل کر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر چکا ہے۔ اس طرح تم سلطان کے لشکر میں بآسانی شامل ہو جاؤ گی۔ شہر کے اندر سے ہم بحفاظت باہر نکل آئے ہیں، تمہارے بھاگنے کی کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ اگر رات کی تاریکی میں تم نے کافی فاصلے کو سمیٹ لیا تو پھر کوئی بھی تم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اب وقت ضائع نہ کرو، آگے بڑھو، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ ایبا کچھ دیر تک بڑی ممنونیت سے ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر باری باری دونوں سے گلے ملا، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، صاحبوں، تم جیسے مہربان، تم جیسے محسن زندگی میں کبھی دیکھی نہیں۔ اگر میری زندگی، میری زیست نے مجھ سے وفا کی تو تمہارے اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی باری باری ان دونوں سے گلے ملا، مصافحہ کیا، اس کے بعد ان دونوں کو خدا حافظ کہا۔ آگے بڑھ کر اس نے اس شخص سے گھوڑے کی باگ لے لی جو گھوڑے کو پکڑے کھڑا تھا۔ ایبا نے پاؤں پر رکاب جمایا، گھوڑے پر سوار ہوا۔ رات کی تاریکی میں ایک بار پھر اس نے ہاتھ لہرایا اور پھر ایک بے مثال اور نایاب شہ سوار کی طرح گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوسرے ہی لمحے گھوڑا جست لگاتے ہوئے آگے بڑھا۔ کچھ دیر بعد ایبا گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اس شہر کا رخ کر رہا تھا، جبکہ خانہ بدوش قبیلے گدھوں کو ہانکتے ہوئے اپنے پڑاؤ کی طرف جا رہے تھے۔